وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب
چلو صبح ہے دلارا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جو دے شہ کو سے کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کو سے کبھی دریا دیکھو گھوم دیکھی در کعبہ پاپے بیتابوں کی دھوم دیکھی در کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تم رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مشفق و مہربان استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں کچھ ہی ساعتوں میں حضرت اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت اور نورانی محفل میں تشریف فرما ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاریار نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد وصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين سورة الکوثر کی آیت مقدسہ
تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عنایتوں کا ذکر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور اس کا تقاضا یہ ہے فصل لربک وانحر۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی عنایات ہوں تو اس کا شکر بنتا ہے، اس لیے فرمایا فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں فصل لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کریں۔ آنے والے دنوں میں قربانی کے ایام الحمدللہ آنے والے ہیں، اور قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مالک نصاب مقیم اور آزاد پر واجب ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے باتیں ذکر کی، چند چیزوں کا ذکر کیا، مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب مقیم آزاد پر واجب ہوتی ہے، تو یہ ساری شرائط ہیں جن کا پورا ہونا اگر پایا جائے تو پھر ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فصل لربک وانحر، وانحر انحر، اس کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن مفسرین کرام میں سے اکثر نے اس کا معنی قربانی لیا ہے کہ قربانی کریں۔ اسی آیت پاک کے سبب قربانی کے وجوب پر علماء نے استدلال فرمایا ہے، اور احادیث مقدسہ میں واضح اور صریح طور پر قربانی کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ان قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو اس میں اس بات کا جواب ہو گیا حدیث پاکی کی روشنی میں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی غریبوں کو دے دو، اتنا جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عطا سے آگے کے حالات جاننے والے ہیں، ایسا لفظ ارشاد فرمایا کہ جس میں اس اعتراض کو گویا کہ آپ علیہ السلام نے دور فرما دیا کہ ابن آدم کا کوئی عمل ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے ذریعے جانی نہیں جا سکتی ہیں کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کس کا زیادہ اجر ہے، کس کا کم اجر ہے، کس کا کتنا ثواب ہے، کس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان عقل سے نہیں جان سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اب مختلف قسم کے اعمال جمع کر لیں ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دی کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اگر چند چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں تو کس بنا پر ایک کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے ایسے پرچی ڈال کر کس پہ ہاتھ آتا ہے اس کو چن لیا، چاہے وہ ادنا ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چند میں سے کسی ایک کا انتخاب اس میں موجود فوائد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بھئی کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز میرے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ فوقیت اور اجر و ثواب کا باعث قربانی کو قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا تو اب چاہے کوئی اور کچھ بھی کہتا رہے، اصل مقصود اور اصل اجر و ثواب اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کام میں ملے گا؟ قربانی میں ملے گا۔ تو ویسے ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے سب سے زیادہ فائدے والی شے کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو زیادہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہو آپ اسی کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، چند چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بنیاد بنتا ہے اختیار کرنے، یعنی پسندیدگی کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے؟ وہ بجٹ وغیرہ الگ ہے، بعض اوقات پیسے اتنے نہیں ہوتے تو ہلکی چیز بھی خرید لیتا ہے، لیکن اس کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ یار زیادہ ہوتے نا، یہ والی لے لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ قربانی کا اجر ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے کیے جانے والے اعمال پر اللہ سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں آخرت میں، تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی وہی ہمارا مطمع نظر و مقصود ہوگی یا نہیں ہوگا؟ وہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کہتا رہے ہمیں تو اس چیز پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا، یہ خیال ان کو قربانی کے ایام میں جب شرعی تقاضے پورا کرنے کی بات ہوگی تب خیال آئے گا کہ یار غریبوں کو دے دو، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے جب اپنی شادیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بہترین مکانات کی آرائش کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تب غریب کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد جو ہیں وہ پس رہے ہوں گے، ان کی تنخواہیں بڑھانے کا اور انہیں مراد دینے کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہوگا۔ خیال کہاں آئے گا؟ جب شریعت کا مسئلہ ہوگا وہاں پر خیال آئے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں کہ غریبوں کی مدد تو بھائی بہت ساری جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آج تو شادیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی ہوتی ہیں، 20 لاکھ روپے 25-30 لاکھ روپے اگر خرچ کر رہے ہیں تو آپ 10 لاکھ کر لیں، 15 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہماری کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کو بھی تو مینٹین کرنا ہے۔ ناک کٹ جائے گی ہماری۔ تو بھئی وہاں اگر خیال نہیں آ رہا ہے اور تم یہ جوازی دلیل پیش کر رہے ہو کہ بھئی میں اگر غلط چیزوں پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں، خوشی منا رہا ہوں اور جائز خوشی منا رہا ہوں، تو مجھے اس بات کا شریعت بھی اختیار دیتی ہے، تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جو چیز واجب قرار دی ہے اور جس چیز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں سب سے زیادہ رکھا ہے، تو پھر اس سے پھیر کر کسی اور چیز کی طرف منتقل کروانا یہ پھر کون سی عقل مندی ہے؟ یہ سامنے والا بیان کرتے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور بہت ساری چٹکلے چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے کس کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے؟ علماء اہل سنت، جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہے، اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے، اگر وہاں سے ادھر ادھر ہوئے نہیں کہ گئے کام سے۔ لہٰذا عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ پھر جب آپ علماء سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو صحیح رہنمائی دلائل کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی آپ کو ایسے دلیلیں دیتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمت دعا، یہ تو ایک فضیلت حضور نے ذکر فرمائی۔ دوسری بات یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں، کھروں اور سینگوں سمیت صحیح سالم آئے گا، اور یہ قربانی تمہارے لیے آگ سے حجاب بن جائے گی۔ تو یہ اجر و ثواب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اور مزید فرمایا کہ اس کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بھیڑ وغیرہ کے تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ اب اس کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ثواب اور اجر کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ اجر اسی لیے تو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ اجر بیان کر کے مسلمانوں کو اس عمل پر ابھارا جائے۔ تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں میں اس عمل پر مسلمانوں کو برانگیختہ کیا جائے اور ابھارا جائے، اور دوسری طرف ایک طبقہ کہتا ہے کہ بھائی یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اور اس کا رسول ابھار رہا ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ یہ عمل کیا جائے، تب ہی تو اتنی مزدوری اور اتنا اجر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت کے صحیح و سالم آئے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سینگ کا ذکر فرمایا،
کھر کا ذکر فرمایا اور بالوں کا ذکر فرمایا. اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، یہ سب پھینک دیتے ہیں نا. یہ پھینک دینے والی چیزیں بھی آئیں گی، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی. اور ہر شے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا ترتب فرمائے گا. یعنی کچھ بھی ضائع نہیں فرمائے گا. ایسی چیزیں جو ہم کھاتے بھی نہیں ہیں، جن کو پھینک دیا جاتا ہے، جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی ہیں، اس کا حضور ذکر فرما رہے ہیں. تو دیگر اعضاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لہٰذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانور کا خون، قربانی کے جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. اور قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے جو عمل جس نیت سے کیا ہے اس کے بدلے کا مرتب ہو جانا، یہ قبول کہلاتا ہے. یعنی یہ گوشت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں حاضر ہو جاتا نا، کہ نہ یہ گوشت تمہارا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی جو نیت اور تقویٰ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور پھر اس کی بنا پر اس کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ ترغیبی احادیث ہیں جو مسلمان کو اس عمل پر ابھارنے کے لیے ہیں. اور ابھارا کیوں جاتا ہے؟ کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ ان دنوں میں تم یہ عمل کرو. تو بتائیے، اپنے رسول اور اپنے رب کی بات کو مانیں یا اس کو فوقیت دیں، یا کسی کے کہنے کو فوقیت دیں کہ بھئی اتنا پیسہ جانوروں پر لگا دیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کر دیں. توجہ طلب امر یہی ہے کہ علماء سے وابستہ رہیں گے تو صحیح رہنمائی آپ کو میسر آتی رہے گی، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اپنے دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ علماء سے وابستگی کو اختیار کیا جائے، اور وہ جو رہنمائی فرمائیں اس کو اوتھینٹک مانیں اور اس ہی پر گامزن رہے. یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب یہ وعید ہے کہ حضور اس کو منع کر رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آؤ. تو اس سے بھی قربانی کا لزوم ثابت ہوتا ہے کہ وعید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کا مطلب وعید کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ جب وعید ذکر کی جائے گی تو انسان اس وعید سے ڈر کر کے حضور اپنی مجلس ہی سے دور فرما رہے ہیں، اس وعید سے ڈر کر عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہر دو صورتوں میں ابھار کر اجر و ثواب کو بیان کر کے ترغیب دلا کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا، اور اس ترہیب کو، ڈراوے کو بیان کر کے فلا یقربن مصلانا، کہ استطاعت کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی طرح سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی. جب حضور نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوئے وہاں سے گزرے تو جانور ذبح شدہ تھا. آپ نے فرمایا یہ کس نے ذبح کیا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذبح کیا. تو حضور نے فرمایا کہ عید کی نماز کے بعد تمہیں ذبح کرنا چاہیے. جس نے عید کی نماز پڑھی اور پھر جانور ذبح کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، لہٰذا اب تم دوبارہ جانور ذبح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مستحب ہوتا اور لازم نہیں ہوتا تو حضور دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم ارشاد نہ فرماتے کہ وہ جو تم نے کر لیا وہ تو چلو ذبح ہو گیا، قربانی نہیں ہوئی لیکن گوشت ہے، گوشت استعمال کر سکتے ہو تم، لیکن وہ قربانی کا اجر و ثواب جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد قربانی پر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لازم نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جانور ذبح کرنے کا حکم ارشاد نہ فرماتے. بعض اوقات اس کے لزوم کا بھی انکار کرتے ہیں، کوئی لازم نہیں، حاجیوں پر ہی لازم ہے، ہر ایک پر لازم نہیں ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے. تو حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، مکے کا رہنے والا ہو یا غیر مکہ کا رہنے والا ہو، ہر ایک اس حکم کا پابند ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے گا. تو سب پر لازم ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہو یا نہ. بلکہ حاجی جو ہے اس پر جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ تو حج کے شکرانے کے طور پر قربانی ہوتی ہے.
تین طرح کے حج ہوتے ہیں. حج افراد جو وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں، حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی. دوسرا حج قران ہے، اور تیسرا حج تمتع ہے. یہ دور سے دیگر ممالک سے آتے ہیں وہ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں. یہ حج جب کرتے ہیں تو اس حج کے شکرانے کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے. یہ بقرہ عید والی قربانی نہیں ہوتی. اگر وہ شخص مقیم ہے وہاں پر مکے میں، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ اس کا ہے مکے میں، اور وہ حج بھی کر رہا ہے، تو حج کی قربانی علیحدہ سے لازم ہوگی، اور بقرہ عید کی قربانی اس پر علیحدہ سے لازم ہوگی. تو یہ دو قربانیاں کرے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حج کی قربانی تو اس کو حرم شریف میں ہی کرنی پڑے گی، حدود حرم میں ہی کرنی پڑے گی، لیکن یہ بقرہ عید والی قربانی اپنے ملک میں بھی کسی کو کہہ کر قربانی کروا سکتا ہے، وہ وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ وہ عید میں ایک دن آگے ہوتے ہیں اور ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، تو اگر پہلے نہ ہو جائے، یعنی یہاں پر جب ہمارے پہلا دن ہوگا تو وہاں ان کا دوسرا دن ہوگا، تو آپ وہاں والے کی قربانی کر رہے ہیں تو وہاں یہ دن آگے ہونے چاہیے. تو لہٰذا وہاں جب دوسرا دن ہوگا تو یہاں ہم پہلا دن جب قربانی کریں گے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن جب یہاں پر چوتھا دن ہوگا تو ان کا ختم ہو چکا ہوگا، لہذا نہیں ہو سکتی ہے. تو ان دنوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ باہر ملک والے کی جہاں ایک دن پہلے عید ہو چکی ہے، بیچ کے 2 دنوں میں اس کی قربانی دوسرے ملک میں ہو سکتی ہے. ایک پہلے دن میں تو ہمارے یہاں عید نہیں آئی تو ہم کیسے جانور ذبح کریں گے؟ تو ہم کریں گے ہی نہیں. اگر کریں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کریں گے. اور آخری دن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں دن ختم ہو چکے ہیں جس کی قربانی کر رہے ہیں، وہاں قربانی کے ایام ہی نہیں ہے، تو قربانی کے دن گزر جائیں تو پھر قربانی نہیں کی جاتی ہے، پھر وہ صدقہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ قربانی حاجی پر تو 2 قربانیاں لازم ہوتی ہیں، ایک حج کے شکرانے کی، اور دوسری اگر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، تو پھر اس پر یہ قربانی بھی واجب ہوگی. ہاں ایسا ہے کہ اس نے 8-15 دن سے کم مکے میں رہنا ہے اور حج کر کے پھر وہ مدینہ شریف چلا جائے گا، تو اب چونکہ مکے اور مدینہ کا فاصلہ وہ کافی زیادہ ہے، 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تو پھر تو وہ مسافر ہی رہے گا. اب وہ مکے میں مسافر ہے، لہٰذا حج کی قربانی اس پر لازم ہوگی، دوسری قربانی لازم نہیں ہوگی. تو میں نے قربانی کے سلسلے میں جو ابتداءً آپ کے سامنے شرائط رکھی، عاقل بالغ آزاد مالک نصاب مسلمان، عاقل بالغ آزاد مالک نصاب مسلمان مقیم، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو عاقل کہہ دیا تو پاگل مجنون اگرچہ بالغ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ یہ مختلفی مسئلہ ہے لیکن واجب نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے. بالغ کہہ دیا تو اس کا مطلب کون نکل گیا؟ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو، اس کو بہت دیگر ذرائع سے اگر وراثت میں مال مل گیا ہے یا اس نے کما لیا ہے اور بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. عاقل بالغ آزاد غلاموں کا تو چلو دور ہے ہی نہیں، مقیم وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تیسرا پانچویں شرط جو ہے وہ مالک نصاب ہونا، اور مسلمان پر غیر مسلم پر نہیں ہے، لہٰذا غیر مسلم میں قربانی کے ایام آ گئے تو کچھ بھی نہیں، باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں. لیکن قربانی کے ایام میں اگر وہ مسلمان ہو گیا اور وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے اور وہ مقیم بھی ہے، تو اس پر فوراً قربانی واجب ہو جائے گی. یہاں مالک نصاب میں جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ بھئی مالک نصاب ہو تو زکوٰۃ سے تھوڑا سا اس کا مسئلہ مختلف ہوتا ہے. زکوٰۃ میں مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. قربانی میں پورا سال گزرنا لازم نہیں ہوتا. قربانی کے یہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، یہ 3 دن ہیں مکمل قربانی کے. ان 3 دنوں میں اگر پیسہ آ گیا، پہلے نہیں بھی تھا، ان 3 دنوں میں پیسہ آ گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ مال آیا پھر پورا سال اس پہ گزر گیا تب زکوٰۃ ہے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ان 3 دنوں میں اگر مال آ گیا تو قربانی واجب
ہو جائے گی۔ دوسرا زکوٰۃ اور اس کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 طرح کے مالوں پر ہوتی ہے، آپ کو رمضان شریف میں بتایا تھا، سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت۔ لیکن قربانی جو ہے اس میں ایک اور طرح کا مال شامل ہو جاتا ہے، حاجت اصلیہ سے زائد۔ تو اب جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت کو بھی دیکھا جائے گا۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ہمارے پاس گھر میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی ہیں، اگر ان کی مالیت کو شامل کیا جائے تو نصاب بن جائے۔ اور نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، اور اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، اور کوئی چیز نہیں ہے تو صرف سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ اور کچھ بھی نہ ہو، نہ کیش ہو، نہ چاندی ہو، نہ اس کے پاس مال تجارت ہو، نہ ہی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہو، صرف اور صرف سونا ہے تو پھر سونے کا اعتبار کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوتا جس کے پاس فقط سونا ہو اور ان میں سے اور کوئی چیز نہ ہو، ایسا نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ باقی ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا بہت سونا پڑا ہے، تھوڑی بہت چاندی پڑی ہے، کچھ کیش پڑا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، تو پھر سونے کے نصاب کا اعتبار نہیں کرتے کہ 7.5 تولہ سونا تو پتہ نہیں کتنے کا آئے گا، 1,40,000 کو 7 مرتبہ کریں اور پھر آدھا اور ملا لیں 70,000 تو بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ نصاب بہت دور چلا جاتا ہے سونے کا۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے جو کہ 89,000، آپ ریٹ معلوم کر سکتے ہیں، جو بھی مارکیٹ سے آپ کو 1 تولہ چاندی کا ریٹ ملے اس کو 52.5 سے ضرب دے دیں تو آپ کو نصاب پتہ چل جائے گا کہ بھائی اتنی رقم جس کے پاس ہوگی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو ہم جس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس 50,000 روپے پڑے ہوئے ہیں کیش، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، صرف 50,000 ہے، تو ان 50,000 روپے کو دیکھا جائے تو اس پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ نصاب بنتا ہے 89,000 کا۔ 80,000 ہوں گے تب بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، 90,000 پہ 89,000 پہ بن رہی ہے 89,000 پہ، 90 پہ ایک کم، تو 80,000 پہ 86,000، تاکہ 87,000 88,000 پہ بھی نہیں بنی، 1 روپیہ بھی کم ہوگا تو نصاب مکمل نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی نصاب کے برابر اگر پیسے ہو گئے ہیں، 88,000 ہو گئے، 88,000 پہ قربانی واجب ہوتی ہے تو قربانی کے دن آنے سے پہلے 1,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، کم ہو گیا تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اب اس نے کسی فاسد نیت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا، ضرورت آ گئی خرچ کر دیا تو ٹھیک ہے، اب وہ نصاب کم ہو گیا، اس پر ٹیکنیکلی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فاسد ارادہ ہے اپنے آپ کو اس بڑے خرچے سے بچانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا۔ تو بہرحال حاجت اصلیہ سے زائد کا معاملہ کرنا چاہیے، کہ مثال کے طور پر ایک فریج گھر میں رکھا ہوا ہے، دوسرا ایک بالکل نیا پڑا ہوا ہے، کسی نے گفٹ دیا اور وہ رکھا ہوا ہے، اب اس کی قیمت جو ہے وہ 50,000 روپے، اور بالکل استعمال میں نہیں، ڈبہ پیک، مستقبل میں کبھی کریں گے، ابھی تو یہ چل رہا ہے نا جو ہے، اس کو بعد میں کریں گے، تو ابھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب اس کے بعد کیش 50,000 روپے پڑے اور یہ فریج کی مالیت لگاؤ تو 50,000 کا اگر ہے تو 40 میں تو بک جائے گا، 90,000 ہو گئے، 90,000 روپے نصاب بن جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس طرح ایسا لباس، جیسے ہماری بہنیں جن کے شادی کے قیمتی جوڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ جوڑا پڑا ہوا ہے، چاہے والد صاحب نے 2 لاکھ روپے کا لے کے دیا تھا، لیکن اب وہ پہنا نہیں جاتا، ایسے ہی رکھا ہوا ہے، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ تو جب حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی، چاہے آپ نے 50,000 کا لیا ہو، اب اندازہ کریں گے بھائی 5,000 میں بک جائے گا، ہاں 5 کا تو بک سکتا ہے، خوشی خوشی بک جائے گا، تو یہ 5,000 روپے حساب میں ایڈ کرنے ہوں گے، شامل کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 2 موبائل پڑے ہوئے ہیں، ایک بالکل نیا رکھا ہے بعد میں استعمال کے لیے 1 لاکھ روپے کا، اور ایک چل رہا ہے جو ہاتھ میں، جب یہ چھن جائے گا تب اس کو نکالوں گا۔ آج کل زیادہ تو یوں ہی جاتا ہے نا، چھن کر ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اب یہ موبائل کی قیمت ایڈ کریں گے، یعنی یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، لہذا اگر اس کے پاس پیسہ کیش کم ہو جو نصاب کو نہ پہنچتا ہو، اس کی مالیت لگائیں تو نصاب کو پہنچ جائے، تو نصاب اس چیز کی مالیت کو لگانا ضروری ہوگا۔ تو حاجت اصلیہ سے زائد میں بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ بھی لکھا کہ اگر کسی شخص کا بہت بڑا مکان ہے کہ
گرمی اور سردی کے لیے ایک حصہ استعمال ہوتا ہے، باقی بالکل ایسے بیکار پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا اندازہ کر کے اگر وہ اس نصاب میں ملائیں تو نصاب بن جائے گا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غریب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اور تو کچھ ہے نہیں بھائی، آپ جس گھر میں رہ رہے ہو یہ گھر حاجت اصلیہ سے زائد ہے جو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اگرچہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی لیکن قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہے، لہٰذا یہ بہت احتیاط کے ساتھ حساب کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی حاجت سے زائد ایسے ہی گھر میں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں آتی ہیں، ان کی جب آپ قیمت شمار کریں گے تو جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت کو جب ملائیں گے تو نصاب بن جائے تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ نصاب میں اس بات کا حاجت اصلیہ سے زائد جو چیز ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے واجب ہونے کے باوجود اس چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس واجب کو پورا کرنے سے اور اس عظیم ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ واجب ہے ان پر تو وہ کر لیں گے، لیکن وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہوئے لہٰذا وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات انسان کرنا بھی چاہتا ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ محروم رہ جاتا ہے، لہٰذا علم اصل ہے ہر بات میں۔ پھر مقیم ہونا آپ کو بتا دیا کہ مسافر نہ ہو، اگر مسافر ہوگا، مسافر شرعی اس کو کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، ایسا شخص مسافر ہوتا ہے، اور جہاں پر گیا ہے ٹھہرا بھی ہے تو 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی اس کی نیت نہ ہو، اس سے کم رہنے کی نیت ہو تو اگرچہ وہ ہوٹل وغیرہ میں ٹھہرا ہوا ہے، کسی کے گھر جا کر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو یہ اب بھی مسافر ہی ہے اور نماز بھی قصر کرے گا، اور ایسے شخص پر قربانی بھی لازم نہیں ہے، اور ایسے شخص کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر یہ روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کی قضا بعد میں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ وقت میں ایک کام بھی ہو جائے گا اور جو رمضان میں اجر و ثواب ملے گا وہ بھی مل جائے گا، اور پھر جب قضا کرنے کا معاملہ ہوگا تو اطراف میں سب کھا پی رہے ہوں گے اور تمہیں رکھنا پڑے گا، تو ابھی ماحول کی وجہ سے تمہارے لیے رکھنا بھی آسان ہے۔ تو اگر سفر میں مشقت نہیں ہے، آرام دہ سفر ہے اور کہیں جا کر ٹھہر گئے ہیں تو پھر رکھ لیں، لیکن یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ بس میں، گاڑی میں، سڑکوں پر آدمی نکلا ہوا ہے تب مسافر ہے، اس کے علاوہ مسافر نہیں ہے، نہیں، یہ سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ مسافر ہیں، راستے میں ہیں تب بھی مسافر ہیں، اور جہاں جا کر ٹھہر رہے ہیں وہاں اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں۔ تو اس کا مطلب، اور فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کسی شخص نے وہ ایک شہر کی حدود سے 92 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے نکل گیا تو یہ مسافر ہو گیا، جب شہر کی حدود سے نکل جائے گا تو مسافروں والے احکام لگنا شروع ہو جائیں گے، اگرچہ 92 کلومیٹر دور نہیں پہنچا، جیسے یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے تو یہ سبزی منڈی وغیرہ یہ سب نکل جائے گا تو مضافاتی علاقے جب آ جائیں گے تو اب یہ مسافر ہو گیا، اب یہ قصر شروع کر دے گا، حالانکہ 92 کلومیٹر دور پہنچا نہیں ہے۔ اب حیدرآباد میں یہ 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو بتائیے یہ مقیم ہوگا مسافر ہوگا؟ مسافر ہے۔ پھر یہ آگے چلا گیا 10 دن وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے آگے کسی شہر میں، میرپور خاص وغیرہ، اب بھی کیا ہے؟ مسافر۔ پھر یہ اسلام آباد چلا گیا، وہاں 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، یہ کیا بنا؟ حالانکہ سب کو ملائیں تو کیا ہو گیا؟ 5 دن حیدرآباد میں ٹھہرا، پھر 10 دن آگے ٹھہرا، پھر 14 دن 29 دن ہو گئے، لیکن مقام بدل رہا ہے، مقام بدل رہا ہے، اور کسی بھی جگہ پر اس نے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت، 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت نہیں کی تو یہ مسافر ہی ہے۔ اس کے بعد وہ انڈیا چلا گیا، وہاں 8 دن رہ آیا، اب بھی مسافر ہے۔ پھر وہاں سے سعودیہ نکل گیا، وہاں 6 دن رہنے کی نیت ہے، وہاں بھی مسافر۔ اس طرح پوری دنیا گھوم کر آ جائے تو یہ اچھا۔ اس کے برعکس پوری دنیا گھومنے والا مسافر نہیں بھی ہو سکتا کہ حیدرآباد جا رہا 15 دن کا ارادہ تھا، جب 15 دن وہاں جب تک سفر میں ہے تب تک تو مسافر ہے، جیسے ہی اسٹے کرے گا اور 15 دن کا ارادہ ہوگا تو یہ مقیم ہو جائے گا، اب یہ نماز بھی پوری پڑے گا، 15 دن کا ارادہ، لیکن 15 دن ٹھہر نہیں سکا، 10 دن کے بعد آگے بڑھ گیا،
تو یہ مقیم ہی رہے گا، پوری نمازیں پڑھے گا، سب کچھ مقیم ہی ہے، مسافر بنا ہی نہیں، حالانکہ سفر کر کے آیا لیکن ٹھہرنے کی وجہ سے وہ مقیم ہو گیا۔ یا ایک ایسا شخص ہے کہ جو 92 کلومیٹر سے کم مسافت طے کرنے کے لیے نکلا، 50 کلومیٹر، اب 92 کلومیٹر پہ مسافر بنے گا، 50 کلومیٹر کے لیے نکلا تو مسافر نہیں ہے، اس کے بعد 40 کلومیٹر اور جانے کا ارادہ کر لیا، اب نیا ارادہ ہے، یہ دونوں ملا کے 90 ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ نیا ارادہ ہے، لہٰذا دونوں ملا کے نہیں دیکھیں گے، مسافر نہیں، اس طرح پوری دنیا بھی گھوم کر آ جائے تو مسافر نہیں بن سکے گا، حالانکہ وہ سفر کر رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل اس میں جو آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ شرعی مسافر اس کو کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، ایسے شخص پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کہیں ٹھہرنے سے کیا وہ مقیم بن جاتا ہے یا مسافر ہی رہتا ہے، تو یہ اس کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ جہاں ٹھہر رہا ہے اگر وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو یہ ٹھہرنے کے باوجود مسافر ہی ہے، مقیم نہیں ہے۔ ہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو پھر یہ مقیم بن جائے گا۔ تو اب یہ اس کی نیت پر منحصر ہوگا کہ اس نے کیا نیت کی، اور جو تابع ہوتا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا میاں بیوی دونوں سفر کر رہے ہیں تو بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو شوہر چلے گا تو وہ بھی چلنا شروع کر دے گی، تو شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ شوہر نے مثال کے طور پر 10 دن کی نیت کی اور بیوی نے 18 دن کی نیت کی ہے، تو کیا بیوی مقیم بن جائے گی؟ نہیں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ تابع ہے شوہر کے، لہذا شوہر سفر کرے گا تو بیوی بھی کرنا شروع کر دے گی۔ اس کا مطلب جو تابع ہوتا ہے، اسی طرح ملازم آقا کے تابع ہوتا ہے کہ سیٹھ کے ساتھ ایک ملازم سفر کر رہا ہے، ملازم نے نیت کر لی 18 دن کی اور سیٹھ صاحب نے 12 دن کی نیت کی، ملازم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جس کی تبعیت میں جا رہا ہے، جس کے تابع ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ مقیم اور مسافر کے معاملات جو ہے وہ پیش نظر رکھنے چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ یار یہ قربانی مجھ پہ واجب ہو رہی ہے، 90,000 روپے ہو گئے، تو یہ تو 3 دن قربانی کے ہوں تو یا تو میں 2,000 روپے خرچ کر کے اس پیسے کو کم کر دیتا ہوں یا میں حیدرآباد نکل لیتا ہوں۔ وہ سفر پہ اگر چلا گیا تو ظاہر ہے وہ مسافر ہو جائے گا اور شرط نہیں پائی جائے گی تو قربانی، یا اپنے مال کو نصاب سے وہ کم کر دے، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو مشقت اس وقت ہوتی ہے جب آپ پورا جانور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو پورا جانور جو ہے وہ خریدنا لازم نہیں کیا، آپ بڑا جانور جو ہوتا ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور اب 7 افراد مل کر اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ جتنے کا بھی حصہ ہے 12,000 15,000 16,000، تو آپ کو بکرا 30-35 ہزار روپے کا خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر رقم کم ہے تو آپ حصہ ملا کر قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، جانور لا رہے ہیں 5-7 لاکھ روپے کا اچھا خاصا اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ تو فرض ہے اور قربانی واجب ہے، زکوٰۃ کا درجہ اوپر ہے، قربانی کا درجہ اس کے بعد ہے، تو ہونا کیا چاہیے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہو کرو، لیکن زکوٰۃ تو فرض ادا کرو ورنہ تو گرفت ہو جائے گی۔ اب وہ بس وہ اپنا ہی ایک معیار بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے مطابق سلوک کرے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جو اس نے اپنا معیار بنایا ہے کہ بھئی فرض پہلے کا اس کو پورا کرو، پھر واجب، پھر دیگر، اور ہم کہیں نہیں ہم واجب پورا کریں گے یا اللہ فرض نہیں کریں گے اور تو آخرت میں ہم سے ہمارے مطابق سلوک کرنا، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بھئی فرض اپنا سائڈ پہ رکھ دے اور واجب کے اعتبار سے ہم نے دیکھ کتنی قربانی کی اس کے اعتبار سے ہم سے سلوک کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اعتدال کی ضرورت ہے کہ قربانی کا جانور اگر آپ جتنا ہی مہنگا لائیں، شریعت نے اس پر ابھارا ہے کہ اچھا خاصا فربا جانور ہو، یہ پلسرات پر آپ کے لیے سواری کی حیثیت سے آئے گا تو وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، خوش دلی سے کرو، حضور نے فرمایا یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ فرض پہلے پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر فرض پورا نہیں ہو رہا تو اتنا بڑا جانور نہ لائیں بلکہ مختصر قربانی کریں اور باقی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ میں آپ دے دیں تاکہ آپ کے دونوں فرض پورے ہو جائیں، یعنی زکوٰۃ کا فرض بھی پورا ہو جائے اور واجب جو ذمے میں لازم ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو سمجھداری سے کریں گے تو دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی اور آخرت میں گرفت کا سبب نہیں بنے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو عذابات زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بیان کیے ہیں وہ اس میں گرفتار ہو جائے گا۔
تو پیسہ تو خرچ کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی چلا رہا ہے، شریعت کے رول کو اور پرنسپل کو فالو نہیں کر رہا، اس کے اصول کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اپنی چلا رہا ہے، تو پھر پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اس کے لیے باعث ضرر ہوگا، باعث نقصان ہوگا۔ لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو خرچ کیا جا رہا ہے اس میں شرعی معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ اگر زکوٰۃ پوری ادا کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ قربانی میں خوش دلی کے ساتھ زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بہت اچھی بات ہے کہ اس سے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ جن کو سارے سال میں گوشت میسر نہیں آتا، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو گوشت پہنچا دیتا ہے اور ہر ایک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو وہ اپنے مقام پر درست ہے۔ اس کو اسراف اور ضیاع نہیں کہیں گے کہ ایک قربانی لازم تھی اور پوری 7 قربانی ایک ایک آدمی کی طرف سے ایک پورا جانور، یعنی 7 حصوں والا جانور گائے قربان کر دی، بالکل ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، ایک میں واجب ادا ہو جائے گا اور باقی میں مستحب کا درجہ حاصل ہوگا اور ثواب باعث ثواب ہے۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث پاک ذکر کی کہ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے بالوں سمیت، اپنے کھروں اور سینگوں سمیت قیامت کے دن آئے گا، تو اس کا مطلب جو چیزیں ہم ضائع کر دیتے ہیں وہ بھی وہاں ضائع نہیں ہوں گی، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اور میں نے حدیث آپ کو یہ بھی سنائی، کیونکہ افراد زیادہ ہو گئے تو یہ حدیث دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور بھیڑ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دمبا، اس پر تو کثیر بال ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اون، اس کے بھی اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لہٰذا ابھارا گیا ہے اس ثواب کو بیان کر کے تاکہ مسلمان اس ثواب کو جان کر خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو یہ چند وہ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ باقی یہ ہے کہ جانور جو ہے اس کی خریداری کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے تو جانور اس کے مخصوص ہیں، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی اور دمبا دمبی وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ مخصوص جانور ہیں، خاص جانور ہیں۔ حلال جانور تو اور بھی ہیں لیکن شریعت نے قربانی کے لیے ان جانوروں کو خاص کر دیا، لہٰذا اس کے علاوہ کی قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے ہرن کو قربان کیا تو قربانی ہوگی نہیں، یہ ان جانوروں میں سے نہیں ہے، اگرچہ بکری جیسا دکھتا ہے، حلال بھی ہے، لیکن یہ قربانی کے مخصوص جانوروں میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ حلال تو ہے لیکن اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے عیوب وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے کہ صحیح سالم ہونا چاہیے اور عیب والا نہ ہو، اور عیب ایسا کہ جس کی وجہ سے قیمت ہی کم ہو جائے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو اعضا 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو یہ اکثر جو ہے عضو کا نہ ہونا ہے اور یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی عضو اگر اکثر خراب ہوگا یا نہیں ہوگا یا کٹا ہوا ہوگا تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور تھوڑا بہت عیب ہوگا تو قربانی مکروہ ہوگی۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب جانور خریدیں تو دم سے شروع کریں، بعض اوقات وہ ایلفی سے چپکائی ہوئی ہوتی ہے، ذرا اچھی طرح سے چیک کر لیں، پیروں سے شروع کریں اور اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آنکھیں بند کر رہا ہے جانور یا نہیں کر رہا، اسی طرح سے اس کو چلا وغیرہ کر دیکھ لیں۔ چلنے میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا لنگڑاتا بھی ہوگا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ معمولی قسم کا عیب ہے اور یہ قربانی مکروہ ہوگی۔ لیکن ایسا کہ قربان گاہ تک چل کر آ بھی نہ سکے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بالکل صحیح درست ہو، لیکن بعض اوقات بعض چیزیں خریدنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ کم ہے، بہت تھوڑا سا عیب ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، زیادہ عیب پیدا ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جب ہم قربانی کرنے کے لیے جانور کو لا رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر کوئی بڑا عیب بھی پیدا ہو جائے گا تو وہ عیب مضر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جانور کو باندھا اور گرایا اور گرانے میں اس کا سینگ ٹوٹ گیا، تو اب چونکہ یہ قربانی کا پروسیس چل رہا ہے تو لہٰذا یہ والا عیب مضر نہیں ہوگا۔ گرایا اور پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تو یہ عیب مضر نہیں ہوگا۔ قربانی کرنے سے پہلے جب آپ لے رہے ہیں تو اس وقت اس میں کوئی بڑا عیب موجود نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے وقت بڑا عیب بھی پیدا ہو جائے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اس واجب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔